آج ہم نماز جمعہ کے حوالے سے جانیں گے کہ نماز جمعہ کی ٹوٹل رکعتیں کتنی ہیں، اور اگر شہر کے اندر یعنی جس مسجد میں جمعہ پڑھنا تھا وہاں پر ہمارا جمعہ کوئی شخص وہاں چھوٹ گیا، اس کا جمعہ میں شریک نہیں ہو سکا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر پہلے والی جو 4 سنتیں ہیں یعنی جمعہ کے 2 فرضوں سے پہلے والی وہ نہیں پڑھ سکا تو پھر کب پڑھے گا، اور جمعہ کے پہلے والی سنتوں میں نیت کیا کرے گا، جمعہ کے بعد والی سنتوں میں نیت کیا کرے گا، اور ٹوٹل رکعتیں کتنی اور کتنی رکعت لازم ہے، اس حوالے سے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے تو سب سے پہلے جمعۃ المبارک کی ٹوٹل رکعتیں کتنی ہیں اس حوالے سے جانتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ جو ٹوٹل جمعۃ المبارک کی رکعتیں ہیں وہ 14 رکعتیں ہیں، یعنی جو عام دنوں میں ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس کی 12 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن جمعہ کی ٹوٹل 14 رکعتیں، یعنی 2 رکعتیں مزید اس کے اندر، یعنی 14 رکعتیں ٹوٹل کمپلیٹ بن جاتی ہیں۔ اولاً سب سے پہلے رکعتیں کس طرح سے 14 ہیں اس کی تفصیل ہم سن لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے 4 رکعت سنت ہیں، اور پھر 2 رکعت فرض ہیں جو امام کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 4 رکعت سنت یعنی فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کی جاتی ہیں، اور یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، اور پھر 2 رکعت فرض امام کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 4 رکعت سنت ادا کیے جاتے ہیں، یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت اور پھر 2 رکعت نفل۔ تو یوں پھر جمعۃ المبارک کی 14 رکعتیں ہیں۔ اب جو پہلے والی 4 سنتیں ان کے اندر کیا نیت کریں گے، اور بعد والی جو 4 سنتیں ان میں کیا نیت کریں گے، اس حوالے سے سن لیجئے۔ جو جمعہ کی 2 فرضوں سے پہلے والی 4 سنتیں ہیں ان کے اندر نیت کریں گے 4 رکعت نماز سنت جمعہ سنت قبلیہ، یعنی فرضوں سے پہلے والی 4 سنت ادا کرتا ہوں بن کے اللہ تعالیٰ کی منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ تو فرضوں سے پہلے والی کے اندر آپ نے 4 رکعت نماز سنت سنت قبلیہ، یعنی فرضوں سے پہلے والی، یہ آپ نے کہنا ہوگا، اس طرح سے نیت کریں گے۔ اور پھر جو 2 فرض امام کے ساتھ ادا کریں گے ان میں نیت یہی ہوگی کہ 2 رکعت نماز فرض جمعہ بن کے اللہ تعالیٰ کی منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف امام کے پیچھے اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد 4 رکعت سنت ادا کی جائیں گی، وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، اور ان کے اندر نیت کریں گی سنت مؤکدہ بعدیہ، 4 رکعت نماز سنت جمعہ بعدیہ، یعنی بعد والی، منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت ادا کی جائیں گی، تو ان کے اندر بھی 2 رکعت نماز سنت جمعہ سنت بعدیہ، منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کیے جائیں گے، ان کے اندر نیت 2 رکعت نماز نفل جمعہ بن کے اللہ تعالیٰ کی منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ تو یہ نیت کے حوالے سے آپ نے جان لیا کہ کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نیت کے حوالے سے پریشانی کا شکار رہتے ہیں کہ جمعہ کی سنتوں میں نیت کیا کریں گے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی وہ آپ ذہن نشین فرما لیجئے کہ جو سنتوں یعنی جمعہ کے 2 فرض ہیں ان میں تو جمعہ کی نیت کریں گے، لیکن اس سے پہلے والی سنتیں اور 2 فرضوں کے بعد والی سنت اور نوافل سب کے اندر جمعہ کی نیت کریں گے، ظہر کی نیت نہیں کریں گے، کیونکہ جمعہ والے دن جو مردوں کے اوپر ہے وہ جمعہ کی نماز لازم ہے اور ظہر کی نماز نہیں ہے ان پر، یعنی جو دیگر شرائط بھی ان پر پائے جائیں۔ تو سب سنتوں یعنی پہلے والی اور بعد والی ان کے اندر جمعہ کی نیت کرنی ہے، یہ تو آپ نے نیت کے حوالے سے جو ہے وہ جان لیجیے۔ اب آئیے کہ جو سنتیں پہلے والی ہے، اگر بالفرض کوئی شخص پہلے والی 4 سنتیں ادا نہیں کر سکا اور آیا اور جو ہے وہ خطبہ شروع ہو چکا ہے اور یہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ پھر یعنی فرض نماز کے بعد ان سنتوں کو ادا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سنتیں بالکل ختم ہو گئیں، یعنی جب تک وقت باقی ہے نماز کے بعد اسے ادا کرنے کا حکم ہے۔ اب کیسے ادا کرے گا، یعنی کب ادا کرے گا؟ اگر پہلی والی 4 سنتیں فرض سے پہلے ادا نہیں کر سکا، جماعت کھڑی ہو گئی، تو اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے بعد والی جو 4 سنتیں ہیں، یعنی جو 2 فرض کے بعد والی 4 سنتیں مؤکدہ ہیں انہیں ادا کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو پچھلی 4 سنتیں جو رہ گئی ہیں وہ ادا کرے، پھر 2 رکعت سنت ادا کر کے اور پھر نفل ادا کر لے۔ اور اگر کسی شخص نے 2 رکعت فرض کے بعد بھی پہلے والی 4 سنتیں ادا کر لیں اور پھر بعد والی 4 سنتیں 2 سنت اور 2 نفل کر لیں، تو اس طرح بھی یہ درست ہے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اسی سے کہ بالفرض اگر کسی شخص کا پورا جمعہ ہی نکل جائے، یعنی جس جگہ جمعہ ادا کرنا تھا اور وہ وہاں پر جب پہنچا تو جماعت ہو گئی، یعنی جمعہ ہو گیا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟
تو چونکہ جمعہ کے لیے تو جماعت شرط ہے، یہ بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتا۔ اب ایسے شخص کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی اور قریبی مسجد کے اندر جو ہے وہ اسے جمعہ مل سکتا ہے تو وہاں پر جائے اور وہاں مسجد کے اندر جا کے نماز جمعہ ادا کرے، اور اگر وہاں بھی نہیں تو شہر میں کسی جگہ اگر جمعہ ملنا اس کے لیے ممکن ہو تو شرعی لحاظ سے اس کے لیے حکم ہے کہ وہاں جائے اور جمعے کے اندر شرکت کرے اور نماز جمعہ ادا کرے۔ بالفرض اور اسے جمعہ نہیں مل سکتا تو پھر ایسی صورت میں پھر اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ پھر وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا، یعنی اب وقت باقی ہے تو اس پر ظہر کی نماز پڑھنا پھر یہ فرض ہے، یعنی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اسے بھی قضا کر دے، قضا کرے گا تو یہ پھر اور اس کے اوپر گناہ زیادہ ہوگا، یعنی قضا کرنے کا اس کے ذمے گناہ لازم ہوگا۔ تو نیت کے حوالے سے بھی ہم نے سن لیا، رکعتوں کے حوالے سے بھی سن لیا کہ اگر پہلے سنتیں چھوٹ جائیں بعد میں کیسے پڑھیں گے، اور جمعہ بالفرض اگر چھوٹ جائے تو اس حوالے سے بھی ہم نے سن لیا۔ اب آئیے کہ جو اس کی 14 رکعتیں ہیں تو اس میں کون سی لازم ہے اور کون سی لازم نہیں ہے۔ ایک آسان اصول تو یہ ہے کہ جیسے فرض ہیں وہ بھی لازم ہیں، اور جو سنت مؤکدہ ہیں ان کو ادا کرنا بھی لازم ہے، کہ بغیر کسی عذر کے اگر ان کو چھوڑنے کی انسان عادت بنا لے تو انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے علاوہ جو سنت غیر مؤکدہ ہیں یا نفل ہیں انہیں بھی پڑھنا چاہیے، البتہ اگر کوئی شخص انہیں نہیں پڑھتا تو گناہ نہیں ملے گا، اور اگر نہیں پڑھتا تو پھر اس پڑھنے پر جو ثواب ملنے والا تھا اس سے تو انسان محروم ہو جائے گا۔ البتہ بعضوں کا جیسے کمپنیوں میں انسان کام کرتے ہیں یا فیکٹری میں، اور انہیں صرف فرض اور سنت کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ جلدی سے نماز پڑھ کے پھر آپ نے فوراً آ جانا ہے، ایسے بعض حضرات نے سوالات بھی کیے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے حضرات کو چاہیے کہ فرض اور جو سنت مؤکدہ ہیں کم از کم انہیں ضرور جو ہے وہ ادا کر لینے چاہیے۔ جیسے 2 فرضوں سے پہلے والی 4 سنتیں یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، اور پھر 2 فرض کے بعد والی 4 سنتیں ہیں یہ بھی مؤکدہ ہیں، اور پھر اس کے بعد جو 2 سنتیں ہیں یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اور پھر آخر میں جو 2 نفل ہیں یہ بھی نفل کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلے والی 4 سنتیں اور بعد والی 4 سنتیں یہ سنت مؤکدہ ہیں، تو انہیں ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اب آ جائیے جو پہلی والی 4 سنتیں ہیں ان کے اندر کیا پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، اور بعد والی 4 سنتیں تو یہ بالکل ایسے ہی پڑھیں گے جیسے ظہر کی 4 سنتیں ادا کی جاتی ہیں، کہ چاروں رکعتوں کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہوگی، ساتھ میں سورت بھی ملانی ہوگی، اور جو 2 فرض ہیں تو وہ تو امام کے پیچھے ادا کیے جائیں گے، اور امام کے پیچھے جو مقتدی ہوتا ہے اس پر قرات کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا، وہ خاموش کھڑا رہے گا، اور پھر جو 4 سنتیں چاروں کے اندر سورت بھی ملائیں گے، اور آخری والے 4 سورتیں ہیں اس کے اندر بھی سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں سورت بھی ملائیں گے، پھر آخر میں 2 سنتیں اور 2 نفل ہیں، بالکل انہیں ایسے ہی ادا کریں گے جیسے ظہر کی سنت اور نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔